أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے کرم والا ہے. ومن آیاتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تو نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مطلب تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو باپ کی خلقت چونکہ بیٹوں کی خلقت ہوتی ہے اس لیے باپ کا نام لیا جاتا ہے نسب کے اعتبار سے. حضرت آدم کا پیدا ہونا مٹی سے ایسا ہی ہے کہ ساری انسانیت مٹی سے بنی ہے کیونکہ بنیاد مٹی بنی. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر تم انسان بن کر اس دنیا میں تنتشرون پھرتے ہو اپنے حالات معاملات بجا لاتے ہو اپنے سارے معاملات کرتے ہو. ومن آیاتہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من انفسکم تمہاری اپنی ذات سے ازواجن جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا لتسکنوا الیہا تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا. بے شک ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سوچتے ہیں اور غور و فکر کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے آسمان زمین کا پیدا کرنا ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبان کا مختلف ہونا ہے اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ہے. الوان لون کی جمع. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ بے شک اللہ کی اس آیت میں اللہ کی اس نشانی میں جہان والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے تمہارا رات کو سو جانا دن کو سو جانا مطلب دن اور رات میں تمہاری نیند کا آ جانا ہے. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ اور دن اور رات میں تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی اس نشانی میں
ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں یریکم البرق، آسمان کے اندر چمکنے والی بجلی کو دکھاتے ہیں، خوفاً جو تمہارے دل میں ڈر بھی پیدا کرتی ہے، وطمعاً اور بارش کی لالچ بھی پیدا کرتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فَيُحْيِي بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اسی پانی کے ذریعے سے زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر آباد کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کی اس نشانی میں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں بڑی عبرت کا مواد ہے، بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے یہ ہے کہ آسمان زمین اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً پھر تم سب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وہ ایک بار تم کو پکارے گا، آواز دے گا، آجو میری طرف، من الارض زمین میں سے، اذا انتم تخرجون تم خود بخود زمینوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ قُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پڑھنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آنے والی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وہی اللہ تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر مار دینے کے بعد دوبارہ پھر تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بلند شان ہے، آسمانوں میں زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی باتیں، اللہ کا تذکرہ، جیسے پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا کہ مردہ چیز سے زندہ نکال دیتے ہیں اور زندہ چیز سے مردہ چیز پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طریقے سے ان بے جان چیزوں سے جاندار اور جاندار چیزوں سے بے جان پیدا کرتے ہیں، تمہیں بھی تمہاری قبروں سے اسی طرح نکالا جائے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تمہیں مٹی سے بنایا اور آج تم انسان بن کر اپنی حیثیت بنا کر اپنے اوپر لقب لگا کر چودھری صاحب، باجوہ صاحب، فلاں صاحب، مختلف القابات لگا کر زمین میں تم گھومتے ہو۔ سمجھ آ گیا؟ تو فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جب مٹی تھے، مٹی کے اندر تو تمہارے یہ کوئی القابات تھے ہی نہیں، نہ تمہارے نام تھے، نہ تمہارا کوئی سلسلہ تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا۔ ایک مٹی پڑی ہے، کبھی مٹی کو دیکھو کہ مٹی کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی دھول بھی گھروں میں نہیں چھوڑتے، حالانکہ اسی مٹی سے پیدا ہو، اسی مٹی میں جانا ہے۔ فرمایا کہ پھر تم انسان بن کر زمین میں گھومتے ہو، اپنے آپ کسی بڑے عہدے پر اپنے آپ کو سمجھ کر اپنی حالت کا، اپنے آپ کو جو ہے متعارف کر کے لوگوں کے اندر جاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ، تمہاری جو پچھلی اوریجنل حالت ہے، پچھلے والا مقام ہے، کہاں ہے۔ کچھ عرصہ سال پہلے تم ماں کے رحم میں بھی نہیں تھے، اسی نے رحم کے اندر پانی ٹپکایا، پھر تمہیں دنیا کے اندر لایا گیا۔ میں کہ تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بھی بنا دی اور بیویوں کو تمہاری اندر سے بنایا۔ مطلب حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ مطلب عورت بھی جو دنیا میں پیدا ہوئی وہ مرد کی منی سے پیدا ہوئی، اور وہ مرد کا حصہ ہے، مرد سے جدا نہیں ہے کہ عورتیں دنیا میں جتنی بھی ہیں وہ سب مرد سے پیدا ہوئی ہیں، پھر بعد میں اللہ نے پوری کی پوری نسل کو پیدا کیا، تو اصل تو مرد کے واسطے سے عورتیں بھی دنیا میں۔ فرمایا کہ عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے سکون والے بن جاؤ۔ پھر کس نے دو الگ الگ طبیعتوں کو ایک ساتھ بنا دیا؟ غصہ مرد کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے نہیں تھے، ایک دوسرے کو تعلق بھی نہیں تھا، وہ فلاں قبیلے کی، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتے کی تھی، فلاں جگہ کی تھی، اللہ نے کہاں سے رشتہ بنا کر اکٹھا کر دیا، پھر محبت بھی پیدا کر دی، حالانکہ ایک دوسرے کو جاننے والے تھوڑے تھے کہ ہمارا معاملات ایک ساتھ ہونا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو اگر تھوڑا سا غور کرو، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اللہ کی نشانیوں میں۔ پھر آگے ایک بڑی عجیب سی اللہ نے
اللہ نے ایک عجیب نشانی ذکر کی ہے کہ ذرا یہ تو دیکھو تمہیں کون ہے جو رات کو نیند دیتا ہے، تمہیں دن میں نیند دیتا ہے، تمہیں نیند آ جاتی ہے، اگر تمہاری نیند کو اللہ اٹھا لے تم کچھ دنوں میں پاگل ہو جاؤ گے، اپنے معاملات چلا نہیں پاؤ گے، کہ چارپائی پہ جا کے لیٹتے ہو، بیڈ پہ جا کے لیٹتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد نیند آ جاتی ہے، ابھی 2 دن نیند نہ ہے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے میری کیا حالت ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑی سزا نیند کا نہ دلوانا ہے، کہ اگر کسی کو سب سے بڑی سزا دینا چاہتے ہو اس کی نیند ختم کر دو، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ نے نیند پیدا کر دی کہ دن میں بھی سوتے ہیں، رات میں بھی سوتے ہیں، جب سو جاؤ نیند آ جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں طالب علم تو ماشاءاللہ جو اتنے سوتو ہوتے ہیں کہ سبق کے اندر بھی سو رہے ہوتے ہیں، نیند سبق کے اندر بھی ان کو آ رہی ہے کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، استاد پڑھا رہا تھا، ابھی جاگ رہے ہو، استاد جی اکلا بیزی، مطلب سبق کے اندر بھی ماشاءاللہ نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ نیند کا آنا، اور میں کہ اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک تمہیں جو ہے وہ سب کچھ کرا ہے۔ پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر دیکھو کہ آسمان میں کبھی بجلی چمکتی ہے، یہ کون ہے جو بجلی کو لے کے آ رہا ہے؟ جب ایک جگہ پہ گرتی ہے اجاڑے پیدا کر دیتی ہے، نقصان برپا کر دیتی ہے۔ 2 چیزیں تاکہ تمہیں ڈر بھی ہو جائے، فوری طور پر توبہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ تو معاف کر دے۔ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ آج تو ایسی بجلی کڑک رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہلاک ہو جائے، ایسی تیز دار جب گرج چمک آتی ہے۔ اور میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جب حضور کے چہرے پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی بارش کے وقت ہوتی تھی، کہ جب تیز بارش ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسجد میں چلے جاتے۔ لوگ پوچھا کرتے یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ کیوں بارش کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قوم گزری ہے جس کا نام قوم عاد تھا، انہوں نے دور سے بادل دیکھے اور بجلی چمک رہی تھی، کہنے لگے بادل بارش برسائیں گے۔ فرمایا کہ بارش نہیں ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ فرمایا کہ ہر چیز کو اجاڑ کے رکھ دے گا، ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ دنیا میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے سامنے انسان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، جو زمین میں بھی ظاہر ہوتی ہے، پہاڑوں میں ظاہر ہوتی ہے، پانیوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، ہواؤں کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی بہت اچھا پہاڑ جا کے دیکھیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھ کے دل میں آتا ہے، کون ہے جو ان کو تراشنے والا ہے، کون ہے جو ان کو بنانے والا ہے؟ پانی اتنا کیسا سمندروں میں کھڑا ہے، اتنی گہرائی میں کھڑا ہے، جس کی ناپائی، جس کو پیمائش کرنے والا کوئی نہیں، کتنا گہرا ہے، اور کتنا اس کے اندر دنیا ہے جس کا بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے دنیا میں سمندر میں گئے، آج تک ان کا نام و نشان پتہ نہیں چلا۔ کون ہے جو اتنا پانی دنیا میں روک کے کھڑا ہے، اس کو چلنے نہیں دیتا؟ اگر وہ چل پڑے ساری دنیا کو ڈبو دے، ساری دنیا کو ختم کر دے، لیکن پانی کو روک لیا کہ پانی اندر رہتا ہے۔ نہر میں پانی چل رہا ہے، اتنا تیزی سے چل رہا ہے، چاہے تو پانی باہر نکال دے، لیکن نہر اسی کے اندر چل رہی ہے۔ کس نے پانی کو چلایا؟ جو اپنی رفتار سے چلتا ہے، اپنے مقام کی طرف چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی شان ہے جو ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی شان موجود ہے، ہر چیز میں اللہ کی عظمت موجود ہے، ہماری اپنی ذات میں اللہ کی عظمت موجود ہے، ایک ایک جز میں، ایک ایک ذرے میں اللہ کی عظمت موجود ہے۔ چھوٹا سا میدا بنا لیا، کیسا وہ کھانے کو ہضم کر رہا ہے، کیسے گرنڈر کر رہا ہے، سارا جو ہے اللہ چاہے تو روک دیں، اسے گودا بنا کے پیڑ میں جما دیں، ہضم نہ کرے۔ انسان کی بس ہو جاتی ہے کہ مجھے تو درد انتہا درجے کی ہے، کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا۔ ایک ایک چیز میں اللہ کی عبرت ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی محبت کی باتیں کیا کریں، اللہ کی محبت کی باتیں سنا کریں۔ اللہ کو کرنے سے پیار آتا ہے۔ دیکھو میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے بندے میرا تذکرہ سن رہے ہیں، کہیں ہماری پیٹھ پیچھے تعریف ہو رہی ہو نا، ہم کہیں اچانک گزرے اور پیچھے دروازے پہ کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ جی میرے تو بندے میری آج بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑی تعریف کر رہے تھے جی، ماشاءاللہ فلاں تو بھائی ایسے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ طالب علم تعریف استاذ کی کر دے تو خوش ہو جاتا ہے،
استاذ طالب علم کی تعریف کر دے وہ 6 دن سے وہ یاد نہیں کرتا کہ لو جی پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. تو فرمایا کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے بولوں کو بولا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. اس لیے اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کی محبت میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور جب انسان اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا بن جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پاک اپنوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.